صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ کتاب و سنت کا دائی آیت الحکمہ. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑاواں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی. صحیح البخاری اندر ایک روایت ہے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ خلافت ہے اور آپ کے دور اقتدار اندر حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دے گورنر سن. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ نے مکہ تو مدینہ دا سفر شروع کیتا. حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نال ملاقات دی غرض نال اس وقت دی گورنمنٹ دے جو قوانین سن، اصول سن، ضابطے سن،
کہ جتنے بھی سفر دے جاؤ کوئی نہ کوئی اپنا نائب مقرر کر کے ضرور، جدوں تک کوئی نائب مقرر نہ ہوئے تب تک تسی سفر نہیں کر سکتے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے نائب گورنر مقرر کیتا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ تو پوچھا کہ تسا مکے دا نائب گورنر کینوں بنا کے آئے، مکے دی نیابت کنہ دے ذمہ لا کے آئے، مکے دی دیکھ بھال کون کرے گا، باغ ڈور مکے دی کنہ دے حوالے کر کے آئے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب اندر فرمایا، اے امیر المومنین، ابن ابزہ نامی ایک شخص ہے، انہوں مکے دا میں نائب گورنر بنا کے آئے، عبد الرحمن ابن ابزہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کی تھا کہ یہ کیڑا ابن ابزہ ہے؟ یہ وہ ابن ابزہ کا نہیں جڑا غلام دی حیثیت ہے جڑے غلام دی حیثیت ہے جڑین والا ابن ابزہ کا نہیں؟ جی امیر المومنین، یہ وہی ابن ابزہ ہے جڑا غلام دی حیثیت ہے جڑے ہے، انہوں میں مکے دا نائب گورنر بنا کے حضرت امیر المومنین غصہ ہو اور فرمان لگے کہ پورے مکے دے اندر نیابت واسطے، نائب گورنری واسطے، مکے دی ذمہ داری سنبھالن واسطے تو انہوں صرف ابن ابزہ ہی نظر آئے جڑا غلام دی حیثیت ہے جڑے ہے، اور نال ہی پوچھن لگے کیڑی خوبی اور کیڑا وصف اور کیڑی صفت تساں ویکھی ہے ابن ابزہ وچ کہ جس دی بنیاد تے تساں انہوں مکے دا نائب گورنر اور نیابت اپنی گورنری دی تسی دے کے آئے ہو، آخر کیڑی خوبی ویکھی ہے تسی؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا، انہو قارئ بکتاب اللہ تعالی، ابن ابزہ دی جڑی خوبی میں نو پسند آئی اور جس بنیاد تے میں انہوں نائب گورنر نامزد کر کے آیا وہ اے وے کہ انہو قارئ بکتاب اللہ تعالی، وہ اللہ دی مقدس کتاب قرآن نہ قاری ہے۔ حضرت عمر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے پوچھا وجہ کی ہے، کیوں پریشان ہو گئے؟ فرمان لگے میں نے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان یاد آ رہا ہے جو کہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، اور اس حدیث دے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب فرمان نے میں روایت بھی کی ہے وہ حدیث آپ دی، لیکن میں نے آج سمجھ آ رہی ہے وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالی جس قوم نو عزت عطا کرنے کا ارادہ کرے یا ترقی دینے کا ارادہ کرے اس قوم نو اللہ صرف اور صرف قرآن پاک دی وجہ کو ہی عزت عطا کرے، اور اللہ جس قوم نو ذلیل کرنے کا ارادہ کرے قوم دی ذلت اور تذلیل دی وجہ بھی صرف اور صرف اللہ دا قرآن ہوتا ہے۔ قومہ دی عزت دی وجہ بھی اللہ دا قرآن اور قومہ دی ذلت دی وجہ بھی اللہ دا قرآن۔ کیا مانا؟ جڑی قوم اللہ دے قرآن دی صحیح مانے کما حق و عزت اور حقوق دا خیال کرے بدلے اندر اللہ انہوں عزت دیتا ہے، اور جڑی قوم قرآن دے حقوق دا خیال نہ کرے اللہ انہوں ذلیل کرتا ہے۔ آج میں نے سمجھ آئی کہ اللہ قرآن پاک دی وجہ تو بڑی عزت عطا کرتا ہے مطلب، حالانکہ وہ غریب سی غلام دی حیثیت رکھتا سی، اللہ نے انہوں نائب گورنری دیتی، مکے دا نائب گورنر بنایا، ایک بہت بڑی عزت اور حیثیت ہے، وہ دی وجہ کی سی قرآن۔ اللہ جدوں بھی عزت دیتا ہے قرآن دی وجہ تو،
عزت ہے نا جڑی جنہوں عزت صحیح معنی کیا جاتا ہے وہ قرآن دی بدولت اللہ عطا کرتا ہے۔ دوسری حدیث یہ ابتدائی گلاں میرے جس دوست نو سمجھ آ جان گیا اگلی گل آپ میں ہی سمجھ آ جائے گی۔ تسی میرے ول ویکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں ویکھنا، تھلے بھی نہیں ویکھنا۔ جتے تھلے ویکھن دا حکم ہوندا ہے اوتھے کدی نہیں اسی تھلے ویکھے۔ تسی ادھر ویکھو، ہن اتاں کر کے ویکھو تے تھوڑا قریب قریب ہو جاؤ۔ یہ تتر بتر بننا ہے مسلمانوں کا کام نہیں، بالکل اتفاق نال اتحاد نال قریب قریب ہو کے جتنا میرے قریب آ سکتے ہو آ جاؤ۔ میں سمجھا گا تسی بڑے مہمان نواز، اللہ تمہیں عزت دے۔ جڑے پہلے ہی قریب نے وہی قریب آ رہے، جنہوں نے میں کہہ رہا انہوں نے سمجھ نہیں آ رہا۔ جڑے میرے تو بہت دور نے نا وہ قریب آ جان میرے، میں تھوڑا مہمان ہوں، مہمان دے قریب ہو کے بیٹھی ہے۔ اللہ تمہیں عزت دے، اور قریب ہو، تشریف لے۔ حافظ صاحب نے تمہیں ڈرا دیتا سی بارش رک گئی ہے انشاءاللہ۔ اللہ جدو بھی عزت دینا ہے کیڑی وجہ تو تسی میں نے جواب دینا ہے کیڑی وجہ تو قرآن دی وجہ تو جدو بھی عزت لگتی ہے قرآن دی وجہ۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل سنیا جائے، نبی علیہ السلام نے کول نا ایک قبیلے دے لوگ آئے بیٹھے نے، نمے نمے مسلمان ہوئے سن، اور عرض کر رہے ہیں اللہ دے پیغمبر ساڈے وچوں نہ کوئی امام منتخب کر دیو جنہاں دی اقتدا ہے نمازاں پڑھیے، ساڈا نہ کوئی امام مقرر کرو۔ وڈیری عمر دے بندے سن، سفید والا والے بندے موجود سن، قبیلے دے معززین موجود سن۔ نبی علیہ السلام نے سجے ویکھیا، کھبے ویکھیا، ہر پاسے ویکھیا، امامت دا انتخاب ہو رہا ہے۔ امامت کوئی گھاٹی عزت دی جگہ نہیں، بہت بڑی عزت دی جگہ ہے۔ آپ دائیں بائیں سجے کھبے ویکھ رہے ہیں، وڈیرے بزرگ سارے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام سجے کھبے ویکھ کے فرما رہے ہیں تھوڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جنوں اللہ دا قرآن زیادہ یاد ہوئے؟ کیڑی شاید انتخاب ہو رہے امامت دا، کیڑی شاید عمر دی کوئی شرط نہیں، بزرگی ہون دی کوئی شرط نہیں، پیسے دی کوئی شرط نہیں۔ تھوڑے کوئی لمبردار بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، تھوڑے کوئی چودھری ہے تو وہ بیٹھا رہے۔ امامت دا انتخاب ہو رہا ہے، وہ چتراہٹ نال کی تعلق ہے؟ تسی خان ہو نواب ہو اپنی جگہ تے ہو، جنہ دے پیچھے اکھاں بند کر کے رکوع سجدے کرنے نے نا وہ ہونا چاہیے جنہ دے کول رب دا قرآن ہوئے، اکھاں بند کر کے اقتدا۔ انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ امام دا مقصد ہی یہ ہوندا ہے کہ امام جی میں کری جاوے تسی کریو۔ تھوڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جنوں اللہ دا قرآن زیادہ یاد ہوئے؟ نویں نویں مسلمان ہوئے سن، قرآن کتوں یاد ہونا سی؟ نویں نو کتوں یاد ہونا سی؟ سارے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک بار بار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جنہیں قرآن یاد کیتا ہوئے؟ کیڑا بندہ ہے جنہوں اللہ دا قرآن پاک زیادہ یاد ہوئے؟ سفید والا والے بزرگ بھی بیٹھے سن، وڈیری عمر دے بابے بھی بیٹھے سن، قوم تے قبیلے تے علاقے تے چودھری تے نواب بھی بیٹھے ہوئے سن۔ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کنوں یاد ہے۔ آپ بار بار پوچھی جا رہے ہیں کیڑا بندہ ہے جنہوں قرآن زیادہ یاد ہوئے؟ پوری محفل دے وچوں، پورے مجمع دے وچوں ایک چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری ستتن او سبعتن سنتن، جس بچے دی عمر 6 سال یا 7 سال، راوی کو شک پہ گئے، راوی کو شک پہ گئے تا کر کے انہیں کہا 6 سال ہے یا 7 سال ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 6-7 سال دی عمر دا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، جس کا نام حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قبیلے وچوں ہے۔
عرض کرتا ہے سونے ہو اٹھن دا ارادہ تا نہیں سی، وڈیرے بیٹھے ہوئے نے، بابے بیٹھے ہوئے نے، شرم حیا عزت تکریم دا تقاضا سی، میں تا نہیں سی اٹھنا، لیکن تسی بار بار پوچھ رہے ہو، بار بار پوچھ رہے ہو، بار بار پوچھ رہے ہو کہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہوئے، اللہ دے پیغمبر جے پوچھ رہے ہو تے میں عامر نو اللہ دا قرآن بڑا یاد ہے۔ عمر کی نہیں 6-7 سال، بڑے 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 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شاباش بچہ ادھر آؤ، قریب آ جاؤ میرے۔ جس بچے کو قریب کیتا جا رہا ہے وجہ کی ہے اللہ رحمت للعالمین اپنے قریب فرما رہے ہیں، وجہ کی ہے ادھر آؤ، قریب آ جاؤ میرے۔ قرآن جس دے سینے جو ہے پیغمبر تو دور نہیں بیٹھی دا، ادھر آ جاؤ۔ کتنی بڑی گل ہے، آخر میں کیوں بیٹھے ہو، ادھر آ جاؤ، تیرے سینے قرآن ہے، بیٹھا دور دور ہے، ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ بچہ قریب آ گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرمان لگے میٹھے میٹھے بولا نال کتوں کتوں یاد ہے تینوں اللہ دا قرآن، کہنا سونے ہو حفظت سورتن قضا سورتن قضا سورتن قضا سورتن، اے فلاں سورت بھی یاد ہے، اے فلاں سورت بھی یاد ہے، یاد ہے یاد ہے، جی تو دل کرے سونا ہو میں لوگ قرآن بھی ہم بہت یہاں سورتیں یاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے سنا، پھر مجمع بیٹھا ہوا ہے، پورے قبیلے دے معززین بیٹھے ہوئے، نبی پاک اللہ کر رہے ہیں چودھری نال، نبی پاک اللہ کر رہے ہیں لمبردار نال، نبی پاک اللہ کر رہے ہیں زمیندار نال۔ واہ، میرے نبی پاک اپنا سونا سونا گلاں کر رہے ہیں کنہاں نال، جنہاں دے سینے وچ میرے نبی اپنی مرضی نال نہیں ہو گلاں کرتے ہوندے، میرے اللہ دی مرضی نال میرا نبی بول رہے، نبی دا قرآن نال بولنا ہے جویں اللہ کریم دی مرضی شامل حال ہوئے۔ آپ فرما رہے ہیں سنا سورتیں بچہ سنا رہے ہیں، کتنا خوش نصیب ہوئے گا عمر جنہوں سنن لئی محمد کریم توجہ اندر ہوں گے، اور صرف محمد کریم نہیں ارشاد رب بھی توجہ اندر ہوئے گا۔ عمر سنا رہے ہیں، عمر سنا رہے ہیں، کھڑا ہے پیغمبر علیہ السلام سن رہے ہیں، چودھری تھلے لبردار تھلے پیسے والے تھلے زمیندار ریال والے درہم والے دینار والے سونے والے چاندی والے، امام کائنات اس بچے دا قرآن سن رہے ہیں، امام کائنات دے اکھاں وچوں آنسو نکل آندے نے، نبی کریم علیہ السلام دا قرآن سنی جا رہے ہیں، اودی تلاوت سنی جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہوں بٹھایا، اودی کانڈ تے اپنی رحمت دا ہاتھ پھیریا، آپ فرماندے نے تینوں تا قرآن بڑا سونا یاد ہے، جا 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 کر کے اج دے بعد تم اپنے قبیلے دا مستقل امام ہوئے گا۔ ٹیسٹ ہویا ہے، انٹرویو ہویا ہے، نال ہی ریزلٹ آؤٹ ہویا ہے۔ کی خیال ہے؟ میرٹ بن گیا ہے، میرٹ بن گیا ہے، کسے دے کہن دی جرت ہی نہیں، بچہ ہے چھوٹی عمر دا ہے، ایک ہی میں امام ہوئے گا، حالے نو داڑھی بھی نہیں آ رہی کی میں امام ہوئے گا، حالے بالغ بھی نہیں ہویا کی میں امام ہوئے گا۔ اسی بابے بزرگ سفید والا والے بچے دے پیچھے نماز پڑھنے نہیں تیار نہیں، ساریاں دے سر نیویں نے، اکھاں ساریاں دیاں جھکیاں نے، ہر کسے نو پتہ ہے شان انہوں لگدی ہے جس دے سینے جلد قرآن ہے، امامت اللہ انہوں عطا کردہ ہے، عزت اللہ انہوں عطا کردہ ہے، جڑے دے سینے جلد کریم دا قرآن ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں میں جدو آیا سا قبیلہ آ رہا سی، میں پیچھے پیچھے سا، کسی نے پتہ ہی نہیں سی کہ عمر آ رہا ہے کہ نہیں، ہون واپس جا رہا ہے میرا قبیلہ پیچھے پیچھے، میں آگے گیا۔ ہاں جی ہاں جی، میں اگے اگے قبیلہ پیچھے پیچھے،
میں اگے اگے بابے پیچھے پیچھے، میں اگے تے بزرگ پیچھے پیچھے، میں اگے تے سفید والا والے پیچھے پیچھے، میں اگے اگے جا رہا ہوں۔ حالانکہ اچھے کپڑے پانا لے، اچھے کھانا پینا لے، اچھے رہنا لے، اچھے سونا لے، اچھے پیسے والے پیچھے پیچھے سن۔ میں عمر دی حالت سی، میں چولا پایا ہوا سی، چولے تے ٹاکیاں لگی ہوئی سن، اور چولے دے تھلے شلوار تے پجامہ بھی نہیں سی پایا ہوا۔ چھوٹی جی عمر سی، مینوں نہیں سی پتہ لوگ مینوں عزت کیوں دے رہے ہیں۔ سارے کہن عمر کی یاد ہے تیرا، سارے میرے ہاتھ چومی جا رہے سن تے میری عزت کری جا رہے سن۔ میں حیران سا، مینوں بعض دفعہ خیال آندا سی اے میری عزت نہیں ہو رہی، میرے سینے جو پہ قرآن کی عزت ہو رہی ہے۔ اللہ مینوں عزت دے رہا ہے، قرآن کریم دی وجہ تو دے رہا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں چلا گیا، اگے نماز دا وقت ہویا، چکیل میدان سی، سارے قوم تے قبیلے والے لوگاں نے صفاں بنا لیا تے اگے مصلی پا کے مینوں کھڑا کر دیتا۔ میں چولا پایا ہوا ہے، تھلے شلوار پجامہ نہیں سی، جدوں میں نماز پڑھا رہا سا آواز چولے تے چھونکے آ رہے سن۔ جڑے ویلے میں رکوع تے جاندا سا چولا اتنا چھوٹا ہوندا سی، اتنا چھوٹا چھوٹا غریب جہا بچہ سا، چولا میرا اتنا چھوٹا سی کہ میں رکوع تے جاندا تے میں برہنہ ہو جاندا، چولا میری کنڈ تے آ جاندا سی، سجدے چ جاندا چولا میری کنڈ تے آ جاندا سی۔ لوگ میرے پیچھے نمازاں پڑھ رہے سن، میں رکوع چ روئی جا رہا سا، سجدے چ روئی جا رہا سا، میرے پان دے کپڑے نہیں، پہنن دے کپڑے نہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی عزت دیتی کہ پورے قبیلے دا اللہ نے سردار تے امام بنا دیتا۔ تے جڑے ویلے نماز تو فارغ ہویا، جڑے میرے قبیلے دے لوگ مسلمان نہیں سن، او ویکھ رہے سن تے گلاں کر رہے سن، مسلماناں دے امام دا حال ویکھو، مسلمانہ دے امام دا حال ویکھو، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں۔ حضرت عمر پھر کی ہوئے ہے، عمر فرماتے نے میرے قبیلے دے لوگاں نے چندہ اکٹھا کیتا، بازار چلے گئے، کپڑا خریدیا، میرے واسطے لمبا کرتا تے چولا سلوایا جڑا ٹخنیاں تک آندا سی۔ ایک دن سارے بابے قبیلے دے لل کے مینوں چولا پوا رہے سن کہ اگلے جملے میں بول ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فرمانے نے زندگی دے کسے موڑ وچ میں عمر نو سکون نہیں لبیا جڑا قرآن دی برکت نال چولا پان اندر سکون ملیا۔ اساں قرآن والے دے چولے لان دے چکر وچ، اساں قرآن والے دی غیبت دے چکر وچ، مسجد دا امام ہے، ٹکے دی حیثیت ہے ایدی، ایک کدھروں کاٹن لے آندا ہے، ایدے کول کرنڈی دے کپڑے کتھوں آ گئے ہیں؟ غریب جیاں بندہ ہے، 10-12 ہزار آپا تنخواہ دے دیے، سارا دن مسجد کی صفائی کر دے، گڈی کتھوں لئی گئی نے؟ اللہ فرماندا ہے جڑیاں میں قرآن والے نو غیبی مدداں کردا ہوں تھوڑے علم وچ ہی نہیں، تسی سوچ ہی نہیں سکدے، تسی سوچ ہی نہیں سکدے۔ میں انہاں دے مسائل حل کرنا، انہاں دے سینے وچ قرآن ہے، میں کدی انہاں نو اداس نہیں ہون دیندا، انہاں دے اپنے وہم گمان وچ نہیں ہوندا، اسی چولے لان دے چکر وچ ہیں۔ حضرت عمر فرماندے نے مینوں چولا پوا رہے سن، کیا منظر ہوئے گا؟ یہ بچے حافظ قرآن بنے نے ماشاءاللہ، انہاں دی جدوں دستار بندی ہوئے گی کتنی خوش نصیبی ہے۔ میں بھی خوش نصیب ہاں، میرے بچے نے بھی ماشاءاللہ چند دن پہلے قرآن حفظ کیتا ہے، جڑے قاری صاحب تلاوت کر رہے سن انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پڑھایا۔ کیا منظر ہوئے گا کہ جس دا بچہ بیٹا دستار بندی ہوتی ہو رہی ہوئے، عمر دی دستار بندی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے بڑا مزہ آ رہا سی، بڑا سکون آ رہا سی، کیڑی وجہ تو؟ بولو کیڑی وجہ تو؟ پڑھایا کرو بچیاں نو قرآن، اللہ جدوں عزت دیندا ہے کیڑی وجہ تو؟ بولو اللہ جدوں عزت دیندا ہے کیڑی وجہ تو؟ سارے بولو کیڑی وجہ تو؟ یہ دو گلاں ہو گئی نے، تیسری گل تے غور کریا جی، اللہ جدوں عزت دیندا ہے کیڑی وجہ تو؟ جڑے ویلے جنگ احد تے شہداء دی تدفین دی واری آئی، ایک ایک قبر اندر 3-3 4-4 شہداء نو دفن کرنا سی،
نبی پاک نے فرمایا قبراں جدوں تیار ہو جان ٹھہر جایا جے مینوں دسیا جے میں آپ شہداء نو اپنے ہتھاں نال دفن کراں گا تساں نہیں کرنی اللہ دے پیغمبر قبراں تیار نے نبی علیہ السلام بہت اندر تشریف لے گئے بہت میدان اندر تشریف لے گئے آپ قبراں دے اندر اتر گئے پہلی قبر اندر اترے نبی علیہ السلام صحابہ شہید دی لاش پکڑ کے دے رہے سن امام کائنات نے فرمایا لاش شہید دی زمین تے رکھ دے ہو انہاں سارے شہداء دے وچوں ہر کسی دا چہرہ ویکھ دے جاؤ مینوں پہلے اس شہید دی لاش دے ہو جس شہید دے سینے چ اللہ دا قرآن سے وہ شہید ہو گیا انہوں پتہ ہی نہیں میرے نال کی ہو رہا ہے یہ عزت قرآن دی او دا پہلا نمبر ہوئے گا جس سینے قرآن ہے پہلے لٹا دئیے کسی اور نو بعد اندر لٹائیے قرآن نو میں قرآن دی شان نہیں قرآن اللہ ہمیشہ کے ہوندہ ہے قرآن اللہ کے ہوندہ ہے قرآن اللہ کے ہوندہ ہے قرآن اللہ دی عزت دے اللہ جدو بھی عزت دیندہ ہے قرآن دی وجہ تو دیندہ ہے میرے نبی پاک نے سچ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ اللہ جدوں عزت دیندہ ہے اچھی بولو زمین عزت دا ذریعہ عہدہ عزت دا ذریعہ حسن عزت دا ذریعہ قوم قبیل عزت دا ذریعہ سب غلط ہے سب غلط ہے اللہ دی قسم ہے سب غلط ہے اگر عزت دا معیار زمین ہوندی تے آپاں نوں کدی عزت نہیں لبنی سی ساڑھے کول تے مرلہ ہی نہیں اگر عزت دا معیار پیسہ ہوندا ساڑھے کول تے ایک سائیکلی خریدن دی بھی ضرورت نہیں اگر عزت دا معیار قوم قبیلے ہوندے سانو کتے لبنی سی غریب جے لوگاں سی عزت اللہ دیندہ ہے زمینہ دی وجہ تو نہیں دیندہ پیسیاں دی وجہ تو نہیں دیندہ یہ غلط ہے مغالطے کڑ دے ہو پیسے دی وجہ تو اللہ عزت نہیں دیندہ اللہ جدوں بھی عزت دیندہ ہے قرآن پاک دی وجہ تو عزت دیندہ ہے جڑا بندہ صحیح مانے قرآن دی عزت کر لوے قرآن دی شان سمجھ لوے قرآن پاک نو پڑھدا رہے قرآن پاک پڑھاندہ رہے اللہ عزت دے تاج پوا دیندہ ہے اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے تساں سارے دسو عزت اللہ کیویں دیندا ہے سارے حال وال کرو نا میرے نال مہمان حال وال کرے تے او دے نال بولی دے کہ نہیں بولی دا کی خیال ہے میں تواڈے کول آواں تسی چپ کر بو زبان سی کے بیٹھو اگلے دن آواں گا تواڈے کول قیامت تک نہیں آواں تسی بولو میرے نال اے مہمان نوازی یہ شامل ہے تساں سارے دسو اللہ عزت دیندا ہے کیڑی وجہ تو عید دا دن ساری کائنات دے پیسے والے لوگ صدر وزیر کٹھے ہوئے ہون عید گاہ اندر اس وقت تک کسی نو جفی نہیں پا سکتے جب تک قرآن اللہ کے عید دی نماز نہ پڑھاوے اس وقت تک خوشی نہیں کر سکتے جب تک قرآن اللہ نہ آئے بچی دا نکاح ہے بیٹے دا نکاح ہے بیٹا بیٹی دا نکاح نہیں ہو سکتا مبارکہ کسی تو لین ہی نہیں سکتا جب تک قرآن اللہ کے نکاح نہیں پڑھائے گا بندہ مر جائے اس وقت تک تدفین نہیں ہو سکتی جب تک قرآن اللہ کے نماز جنازہ نہ پڑھائے ہر حال اندر عزت قرآن لے دی ہر معیار اندر عزت قرآن لے دی اللہ فرماتا ہے میں جدوں عزت تقسیم کرن دا ارادہ کراں اپنی کتاب قرآن دی وجہ تو عطا کردا اللہ شکلہ نہیں دیکھدا کنے کیا چلو اللہ شکلہ نہیں دیکھدا اللہ جدوں عزت دیندا ہے کیڑی وجہ تو کنیاں گلاں ہو بھائیاں نے بولو کنیاں گلاں عامر بن سلمان دی گل
حضرت عمر تے حضرت نافع دی گل تے نمبر 3 شہداء احد والی کنیاں ہویاں چوتھی گل رسول کریم علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ کرام دی محفل لگی ہوئی ہے آپ دی محفل اندر ایک عورت کھڑی ہو جاندی ہے عرض کر دی اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ نے تواڈے نام تے ہبا کیتا ہویا ہے میرے نال نکاح کر لو آپ نے فرمایا مینوں نکاح دی حاجت کی ضرورت نہیں بہ جا پھر کھڑی ہو جاندی ہے اللہ دے پیغمبر میرے نال نکاح کر لو میں اپنے آپ نوں تواڈے نام تے ہبا کیتا ہویا ہے آپ نے فرمایا بہ جا مینوں نکاح دی حاجت نہیں تیسری باری کھڑی ہو جاندی ہے اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ نوں تواڈے نام تے ہبا کیتا ہویا ہے میرے نال نکاح کر لو آپ نے فرمایا مینوں حاجت نہیں بہ جا جدوں اے خاتون تیسری باری بیٹھی صحابی کھڑا ہو جاتا ہے تھانوں حاجت نہیں تو میرے نال نکاح کرا دے آپ حاضر ہاں میرے نال کراؤ ادھر ویکھیا جی غصہ نہیں ہوئے میرے سونے پیغمبر آپ نے فرمایا ادھر آ قریب آ جا نکاح کرنا ہی جی آپ نے فرمایا تیرے کول حق مہر بھی ہے یا نہیں کہندا سونے ہوئے اترو لے حق مار ہوندا تے کدوں دا نکاح ہو گیا ہونا میرے کول حق مار دی جرت نہیں اچھا نکاح کرنے جی کرنے امام کائنات نے فرمایا تیرے کول درہم دینار کوئی چیز فرمایا نہیں آپ نے فرمایا والا خاتم من حدید لوہے دی انگوٹھی بھی تیرے کول نہیں کہندا ہے سونے ہو نہیں تساں لوہے دی انگوٹھی دی گل کر دے ہو میرا اپنا خیمہ بھی نہیں کرنا کی کرنا نکاح اور ساڈا ورگا کوئی اس طرح دا بندہ نکاح دی گل کرے انہوں مار مار کے تو بندہ جانور بنا دے گا بھی تو کھوائیں گا کتوں پھر خرچے کینے کریں گا جڑا اس طرح دیاں گلاں کرے نا بندہ لا لوے چکلی تو شروع ہو جائے اللہ تے کوئی توقل نہیں قرآن دی آیت دا سراسر انکار کر رہا ہے بندہ اللہ فرماندا ہے غریب نکاح اگر کرنگے جنہ دا روزگار نہیں یغنیہم اللہ من فضلہ نکاح دی برکت نال میں اللہ انہاں دے سارے رزق دے دروازے کھول دیاں گا یہ کہتا ہے نہیں نوکری ہوئے گی پہلے اپنے پیروں تے کھڑا ہوئے گا پہلے آپ کاروبار کرن جوگا ہوئے گا پہلے پھر شادی کرانگے تاکہ ہمسایاں سارے آن دی پہلے عزت بھی خراب کر لے تیرے کول سونا درہم دینار چاندی کہنا نہیں سونے ہو کوئی شے نہیں میرے کول اے جڑے کپڑے تن تے پائے نے انہاں دا میں مالک ہاں میرے نبی خاموش ہو گئے ادھر ویکھیا جے میرے نبی خاموش ہو گئے تھوڑی دیر دے بعد آپ ادھر ادھر دیکھ کے آپ فرمایا نکاح کرنا ہی جی سونے نکاح کرنا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا شہید اسماک من القرآن تینو اللہ دا قرآن بھی یاد ہے یا نہیں سونا کوئی نہیں چاندی کوئی نہیں درہم کوئی نہیں دینار کوئی نہیں لوہے دی انگوٹھی نہیں اپنا خیمہ تک نہیں بھرے مجمع دے اندر آمنہ دے لال نے جدو اللہ دی کتاب دے بارے سوال کیتا سارے صحابہ دے سامنے سینہ چوڑا کر کے ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں سونے ہو بھئی سونی گل کر رہے ہو جتوں دل نہ دیوے سن لو قربان نہ تھی بیجی کتنی بڑی گل ہے پیسہ کوئی نہیں لیکن قرآن یاد ہے قرآن محتاج پیسے دا نہیں درہم کوئی نہیں مکان کوئی نہیں خیمہ کوئی نہیں لیکن قرآن بڑا یاد ہے یا رسول اللہ جتو مرضی آئے سن لو امام خیرات نے فرمایا سنا عرض کردہ ہے سنو حضرت نبی پاک دے سامنے قرآن پاک دیا سورتاں سنا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بس کر یار خاموش ہو جا اچھا انہیں کر جیڑیاں سورتاں تینوں یاد ہیں یہ سورتاں ایسا عورت کو یاد کروا دے اے قرآن دیا سورتاں یاد کروانا تیرا حق مار رہے گا میں نکاح پڑھا کے تیرا گھر وسا دے نکاح سوکھا ہویا ہے کہ نہیں کیڑی وجہ تو جنہاں کو قرآن کوئی نہیں
40 سال دی بیٹی ہو گئی ہالے نکاح بھی نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں دا میرٹ ہی ہالے نکاح لا نہیں بنیا۔ جنہ کول قرآن ہو جائے حالے بچہ حافظ قرآن بن رہا ہوندہ ہے، لوگ کی پہلے کہندے ہیں حاجی صاحب وہ تھوڑا بچہ حفظ جدو کر جائے نا دسے آجے اپنی بچی دیں گے۔ میں آپ سنا ہے کنن نال کئی واری، واللہ العظیم وضو نال بیٹھا او جو ففلا ہے نا جڑا وہ پڑھ رہا ہے، جدو پڑھ جائے نا دسے آجے اے احساس ہے بڑا اللہ جدو بھی عزت دیندہ ہے۔ کیڑی وجہ تو نکاح آسان ہویا ہے کہ نہیں؟ بولو نکاح آسان ہویا کہ نہیں؟ کنیاں گلاں ہوئی نے؟ بولو بولو 4 گلاں ہوئی نے۔ اللہ جدو بھی عزت دیندہ ہے، ہون ذرا ادھر آیا جے کیوں اللہ عزت دیندہ ہے؟ قرآن کی وجہ تو کیوں اللہ عزت دیندہ ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا تاثیر بڑی ہے قرآن اندر، تاثیر بڑی ہے قرآن اندر، تاثیر بڑی ہے قرآن اندر۔ اللہ فرماتا ہے جدو میں اللہ نے قرآن نازل کرنے دا ارادہ کیتا تا آسمانہ نال مشورہ کیتا، آسمانہ نے بھی انکار کر دیتا، زمین نے بھی انکار کر دیتا، پہاڑا نے بھی انکار کر دیتا، تو انسان نے بھی یہ امانہ چک رہی أرسلنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه کان ظلوما جہولا۔ اتنی بڑی تاثیر ہے قرآن اندر۔ اللہ فرماتا ہے جدو میں اللہ قرآن کریم نازل کردا جے میں پہاڑاں تے نازل کردا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ لو انزلنا حاضل نہیں سنیا تو سن، لو انزلنا اللہ جدو بھی عزت دیندہ کیڑی وجہ تو اے قرآن میں پہاڑا تے نازل کردہ لڑائی دہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے پہاڑ بھی قرآن دی تاثیر دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اے دی عزت بھی بڑی ہے، دی عظمت بھی بڑی ہے۔ جیڑا فرشتہ قرآن لے کے آندہ رہے او جو میں سید الملائکہ بنا دیتا، جیڑے پیغمبر دے قلب اطار تے قرآن آندہ رہے او پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین بن گیا۔ جیڑے مہینے اندر میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے وہ مہینہ سارے مہینے تو افضل پہ سردار بنے۔ جیڑی رات اندر قرآن آیا ہے وہ رات 1000 مہینہ دے راتاں تو افضل ہو گئی۔ اللہ فرماندہ ہے بڑی عزت ہے قرآن اندر۔ جیڑا جیڑا بندہ رشتہ جوڑدا جائے گا، تعلق بنانا جائے گا، اپنی نسبت قرآن نال رکھنا جائے گا، جیڑا جیڑا قرآن دا بندا جائے اللہ انہوں عزت دے تاج پوا دیتا ہے۔ عزت دا ذریعہ کیڑی شے؟ بولو سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا، سورۃ آخری پارہ جبریل لے کے آئے، عرض کرنے لگے سونے ہو اللہ پاک نے فرمایا ہے سورت تسی لو تے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ حضرت ابی بن کعب دے گھر رضی اللہ عنہ لے جاؤ، اللہ دا حکم ہے۔ جی جبریل پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ تو صحیح، گرمی دی شدت ہے، میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں ابی بن کعب دے بول دے نہیں گھر دروازے کو دستہ کوئی من دخل باب کون ہے جی دروازے تھے؟ انا رسول اللہ میں اللہ کا پیغمبر جی آیا نو مرحبا دروازہ کھلیا یا رسول اللہ میں نو بلان دے میں حاضر خدمت ہو جاندہ تسی گرمی دی شدت دے اندر کینے آیا ہو؟ نبی پاک فرمانے نے ہوئی میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، آج میں تیرے دروازے دے عرشوں میں رب دی مرضی مان کے آیا۔ قرآن سینے میں جو ہے اللہ دی رحمت دے گھر دوڑ کے جاندی ہے، جی میں میرا مصطفیٰ ابی دے گھر جایا ہے، ابی دے گھر گیا ہوئے ہے، میں اللہ دی رحمت آ جاندی ہے، تیرے دے سینے قرآن ہے وہ اللہ دی رحمت دی کمی نہیں ہوندی۔ یا رسول اللہ اللہ دا کی حکم ہے میرے گھر تے؟ آپ نے فرمایا ابی
سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے تے نال ہی اللہ کریم نے پیغام دیتا ہے میرا مصطفیٰ یہ سورت قرآن دی لے جا حضرت ابی بن کعب نو کہو اللہ کریم کہہ رہے ہیں اللہ کریم فرما رہے ہیں اللہ دا آرڈر ہے ابی سب تو پہلے سورت دی تلاوت تو کر آمنہ دا لال تیرے سامنے بیٹھ کے سنے گا تے عرشاں والا رب بھی تلاوت سنے گا کیا بات ہے جدوں قاری قرآن پڑھے کیا بات ہے شیخ نورین رحمہ اللہ جدوں فوت ہوئے پوری دنیا دے بچے نو پتہ چل گیا کوئی فوت ہویا ہے کی حال ہے کوئی فوت ہویا ہے شکل انہاں دی ویکھو انہاں دی غربت ویکھو انہاں دی سادگی ویکھو موت تو بعد ہی پتہ چلے ہے کہ وقت کیویں گزار دے سن پوری دنیا دے دلاں تے اللہ نے انہاں دی حکومت نو قائم کیتا ہے مجبور ہو جاتا ہے بندہ جدوں فیس بک دی انگلی چل رہی ہوئے جدوں شیخ نورین دی تلاوت ہے اللہ دی قسم کھا کے کہنا وڈیاں دیا انگلیاں رک جاندیاں نے اللہ عزت دیندا ہے قرآن دی وجہ تو صدیاں یاد کر دیاں نے قرآن والے نسلاں یاد کر دیاں نے قرآن والے ایک باری تسی یاری تے لو دوستی تے لو سنگت تے لو اللہ کہہ رہے ہیں ابی تلاوت کرے حضرت ابی غریب جی بندہ سی کہندا سونے ہو میں تواڈے سامنے تلاوت جی ابی میں اپنی مرضی نال نہیں کہہ رہا اللہ دی مرضی یہی ہے اللہ دی مرضی یہی ہے اچھا تیر سونے ہو میں تلاوت کردا لیکن مینوں ایک گل سمجھا دیو آپ نے فرمایا جی ابی کیڑی گل اللہ دے پیغمبر اے دسو کیا میرا نام لے کے کہ ہے اللہ نے اسمانی اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے ہاں ابی اللہ کریم دی زبان تے تیرا نام آیا ہے اللہ نے تیرا نام لے کے حکم دیتا ہے فبقا ابی حضرت ابی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے عرض کردے نے میں ابی غریب کتھاں تے میرا اللہ کتے اللہ میرا نام لے کے کہہ رہے اللہ کدوں کہندا ہے جدوں سینے اندر قرآن ہے اللہ کدوں نام لیندا ہے جب سینے وچ قرآن ہے تیرا بندہ قرآن دا قاری ہوئے اودی اللہ بھی عزت کردا ہے تیری کی مجال کے عزت نہ کرے عزت کریا کرو قرآن والیاں دی اے اللہ والے ہوندے نے اے اللہ دی جماعت دے رکن ہوندے نے انہاں تے شفقت تے رحمت تے برکت دا ہاتھ اللہ کریم دا ہوندا ہے اے اللہ والے ہوندے نے جڑا انہاں دا دشمن ہوئے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندا ہے جڑے دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے حضرت ابی روئی جا رہے ہیں خوشی دی وجہ تو اللہ فرماتا ہے میں اللہ جدوں بھی آسماناں تو عزت دین دا ارادہ کراں تے صرف اور صرف قرآن دی وجہ تو عزت دا معیار کی ہے بلا بولو کی ایک گل سمجھ آ گئی نا عزت دا ذریعہ کیڑی شاید ہے ہن اگلی گل سنیا جی اللہ فرماتا ہے جے ہدایت اللہ بڑی ہوئے ادھر ادھر جان دی لوڑ ہی نہیں جے ہدایت اللہ بڑی ہوئے میرا قرآن تھوڑی ہدایت دا بھی ذریعہ ہے کہ نہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوام اللہ فرماتا ہے جے ہدایت دی لوڑ ہوے تے قرآن کو ہدایت دا ذریعہ ہے امام کائنات دا ایک صحابی حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری دی روایت ہے حضرت جبیر فرماندے نے میں جنگ بدر دے قیدیاں دے اندر شامل ساں نبی پاک نے مسجد نبوی دے پلر نال مینوں بند دیتا نبی پاک نمازاں پڑھا رہے ہیں میں سن رہا ہوں ادھر ویکھے جی آپ نے مغرب کی نماز شروع کی تھی میں بنیا ہوا سا میرے نبی پاک نے مغرب کی نماز شروع کی تھی تے نال ہی فاتح شروع کی تھی حضرت جبیر فرما رہے ہیں نال ہی کرن شروع کی تھی
نبی پاک پڑھتے جس اس آیت کریمہ تے ام خلقو من غیر شیئن، ادھر بیٹھے آجے حضرت جبیر فرماندے نے میرے نبی پاک نے جدوں یہ آیت کریمہ پڑھی، امام کائنات اس آیت کریمہ نو پڑھ رہے سن، امام کائنات دے پڑھن دا انداز کی ہوندا سی، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ رَحْمَةً سَالَا وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ عَذَابٍ تَعَوَّضَ۔ اللہ دے پیغمبر جدو رحمت علی آیت آ جاندی بار بار پڑھیا کرتے سن، جدو عذاب علی آیت آندی بار بار روک کے اللہ تو عذاب دی پناہ منگیا کرتے سن۔ اللہ دے پیغمبر بار بار پڑھ رہے نے ام خلقو من غیر شیء۔ حضرت جبیر فرماندے نے میں قرآن دے لفظ سن رہا سا، یہ محسوس ہو رہا سی جنہیں میرا دل پھٹتا جا رہا ہے۔ نماز مکمل ہوئی، میں کہ اللہ دے رسول میریاں رسیاں کھولو، رسیاں کھولیاں گئیاں، میں قریب ہویا دو زن ہو کے پیغمبر دے سامنے بہ گیا، میں کیا سنیا آج توڑی تلاوت نے میری دنیا بدل دیتی، ہاتھ ودھاؤ بیعت کراؤ کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بنا دے۔ ہدایت لبی کہ نہیں لبی؟ کیڑی وجہ تو حضرت عثمان بن مظعون، عثمان بن عفان نہیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرمانے میں مسلمان نہیں ہویا ساں، جا رہا ساں پیغمبر دی صحابہ نال محفل لگی ہوئی سی، سانو ویکھ کے مینوں ویکھ کے نبی پاک نے بلایا، عثمان ساڈے کول بھی بیٹھ جایا کر۔ حضرت عثمان فرمانے نے میں آیا، میں مسلمان ہیں نہیں سے پیغمبر دے قریب آ کے بیٹھ، اچانک میں ویکھے نبی دے متھے تے پسینہ آ گیا، میں کہا کی ہو گیا سونے نو؟ میں قریب ہویا، اللہ دے پیغمبر کی ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان تینوں نہیں پتا کہ اللہ دا قرآن جدوں جبریل آسمانہ تو لے کے آوے تو مینوں آ کے دے وے، مینوں پسینہ آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ نو جتھے پسینہ آئے قرآن سن کے اسی تے تاس تو مس کدی نہیں ہوئے، پیغمبر دے متھے دے پسینہ۔ عثمان فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا، میں کہ اللہ دے پیغمبر کی ہے ایسے کلام وچ؟ آخر وجہ کی ہے کہ تواڈے متھے تے بھی پسینہ آ گیا ہے؟ وہ کیڑی آیت آئی ہے مینوں بھی ذرا سناؤ۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان سورۃ النحل 14واں پارہ جیڑی آیت آئی اللہ دے نبی نے پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عثمان بن مظعون فرمانے نے سونے ہو کلمہ پڑھو مسلمان کر دے۔ ہدایت دا ذریعہ کیڑی شے؟ عزت دا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے، ہدایت دا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے برکت دی لوڑ ہوے تے برکت دا ذریعہ بھی اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا انزلناہ مبارک، اللہ کریم فرماتا ہے سائیں قرآن برکت والا نازل فرمایا ہے۔ یا اللہ جے شفا دی ضرورت ہے پھر کی کریے؟ اللہ فرماتا ہے میرا کلام بھی بڑی شفا دا ذریعہ ہے۔ یا اللہ جے رحمت دی لوڑ ہے پھر کی کریے؟ اللہ فرماتا ہے رحمت دا ذریعہ بھی میرا قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے جے برکت لبنی ہوئے قرآن ذریعہ ہے، شفا لبنی ہوئے قرآن ذریعہ ہے، رحمت لبنی ہوئے قرآن ذریعہ ہے، ہدایت لبنی ہوئے قرآن ذریعہ ہے۔ جے عزت دی لوڑ ہے تے عزت دا ذریعہ بھی اللہ دا قرآن ہے۔ یاری لو تعلق بناؤ قرآن نال، واسطہ رکھو قرآن نال۔ گلاں بہت زیادہ نے، سانو چاہیے اسی کثرت نال قرآن پڑھیے، تلاوت کریے، انہوں سمجھیے۔ آپ فرمانے نے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھیا کرو۔ سورۃ البقرہ دی گھر اندر تلاوت کریا کرو، شیطان کدی تواڈے گھر اندر نہیں آئے گا۔ پڑھیا کرو قرآن کثرت نال، روز تلاوت کریا کرو۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر
ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ سانو قرآن دی عزت تکریم نصیب کرے۔ مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے بچیاں دا حفظ قرآن سن کے، اور جڑے پڑھ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ انہاں نوں پختہ حافظ بنائے اور قرآن تے عمل کرن والا بنائے، اور جڑے لوگ تعاون کردے ہیں اس مرکز اور جامعہ نال اللہ انہاں دے مال رزق وچ برکت عطا کرے۔ ساڈے انتہائی پیارے بھائی حافظ عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی محنت، انہاں دی سرپرستی، انہاں دی تواڈے مرکز دی جمعے دی خطابت اور باقی معاملات دی ذمہ داری اللہ قبول فرمائے، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، اللہ انہاں دے علم عمل وچ برکت دے، اور جڑے جڑے لوگ دین دا کم کر رہے ہیں اللہ سب دی محنت قبول فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی تواڈے نال ملاقات کر کے، تواڈا کام دیکھ کے، تواڈی محبت اور ذوق شوق دیکھ کے۔ دعا ہے اللہ جنہیں اتنے کٹھے ہیں انہیں اللہ اپنی جنت اندر بھی جمع فرمائے، جڑے لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ انہوں نے بخشش فرمائے، جڑے بیمار ہیں اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔